السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی، 3 پارٹس پہ اس کو ہم نے رکھا اور آج اس کا 3rd پارٹ ہے، یعنی پیرنٹنگ اپرچونٹی جو لاک ڈاؤن میں ہیں ان کو ہم کیسے بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں. اور جب ہم پیرنٹنگ اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کو اس کورس میں یہ بتائی تھی کہ گھر میں بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے لوگوں کا پیسفل ہونا بہت ضروری ہے، بہت سے حالات کا سیٹلڈ ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا سیرینٹی ان دا فیملی. جب تک وہاں پہ ایک پیس کا ماحول نہیں ہوگا، ایک تھوڑی سی ایسی فیلنگ نہیں ہوگی آپ کو، آپ کے اندر کے طوفان اپنی جگہ سیٹل ہوں گے، باہر کے بھی، پھر ہی آپ صحیح طرح سے فیصلے کر سکیں گے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کی تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم احسن عمل، بیسٹ ڈیڈز کیسے کریں، A+ ڈگری کے ڈیڈز ہم کیسے کریں. ہمیں سارے کام پتا ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے. اور اس میں نے آپ کو ایک فیکٹر بتایا تھا کہ بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھانے میں ایک بہت بڑا چیلنج جو پیرنٹس کا ہوتا ہے وہ ہے اپنے ایموشنز کو اور بچوں کے ایموشنز کو کسی لیول پہ سیٹلڈ رکھنا. یعنی یہ آسان کام نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بہت ایموشنل ہوتے ہیں. مجھے اگر آپ پوچھیں، میں اپنے بچوں کی خود ٹریٹمنٹ نہیں کرتی، میں ہمیشہ کسی اور ایکسپرٹ کو کنسلٹ کرتی ہوں. اسی طرح سے اگر مجھے پیرنٹنگ میں کوئی چیلنج آتا ہے تو میں ضرور کسی اور سے مشورہ لیتی ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہوتی ہیں. اس لیے کہ ایز اے پیرنٹ آپ کے ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں، اور جب آپ کے ایموشنز ہائی ہوتے ہیں کسی ریلیشن شپ میں تو پھر آپ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایسے فیصلے کریں گے جو کہ درست نہیں ہوں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کا ایسا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے تو آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے اور آپ اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے. لیکن اگر آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے تو آپ بہت کچھ اٹینڈ کرنے کے بعد بھی بیکار انسان ہی رہیں گے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو کبھی انسان اگر کہے کہ نہیں مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سب کتابی باتیں ہیں، تو آپ دیکھیں پوری دنیا ایک کسی لا پہ، کوئی سسٹم پہ چلتی ہے نا، تو جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی فیکٹ بیسڈ چیز ہوتی ہے. اب ہم آج بات کریں گے کہ 2 بہت بڑے ایموشنز جو ہمیں ہر وقت بادر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جب پیرنٹس کو اپنے ایموشنز سمجھ آنے شروع ہو گئے تو ان کے لیے پیرنٹنگ کرنی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سے 2 ایموشنز ہیں جو ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں؟ اینگر، فیئر، اوکے، ڈپریشن، اوکے، لو، اوکے، ناٹ فلفل مائی ڈیوٹیز، نیگیٹیوٹی، اینکشیس، فیئر. اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 2 ایموشنز کے بارے میں خاص طور پہ بتاتے ہیں. ایک ہے ہم اور ایک ہے حزن. خوف اور حزن کی جو کیفیت ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ انسان کے ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ ہر وقت بادر کرتے رہتے ہیں. چلیں ان 2 ایموشنز کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے گیس بھی کیا ہے زیادہ حد تک. اینگر بھی ان دونوں ایموشنز، مین ایموشنز کے ساتھ ہی کسی نہ کسی لیول پہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. سب سے پہلا جو ہے پیرنٹل ڈپریشن جو ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کلینکل ڈپریشن ہو جانا، ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو پراپر تھراپسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. ڈپریشن ہمیشہ ہمیں پاسٹ کے بارے میں ہوتا ہے، جو چیزیں پہلے گزر چکی ہیں ہماری زندگی میں. مثلا کئی دفعہ پیرنٹس کے ساتھ یہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا پرسنل چیلنج تھا نا، شروع سے چیلنج تھا، آپ کی اپنی پرسنالٹی کا چیلنج ہے، کسی کی لو سیلف اسٹیم ہے، کسی کے گھر میں اپنے پیرنٹس کے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، مسئلے، بہت ساری الجھنیں ہیں. اچھا، کئی دفعہ آپ کے کوئی ابیوزز ہوتے ہیں کسی قسم کے جو آپ کو بہت بادر کر رہے ہیں، یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کم ٹو ٹرمز ود اٹ. کچھ بھی ہو سکتا ہے جو پرسنل چیلنج ہے اور وہ آپ کو پاسٹ میں ہر وقت رکھتا ہے. آپ بار بار اپنی پیرنٹنگ میں بھی وہ رکاوٹ آپ ڈال لیتے ہیں اس کے ساتھ، اور آپ بار بار اس میں پیچھے چلے جاتے ہیں اور بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کچھ لوگوں کا جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ پیرنٹنگ ڈیلیما ہوتا ہے، جو کہ مثلا ان کو لگتا ہے کہ ہائی جب بچہ میرا پیدا ہوا تھا میں نے اس کو وقت نہیں دیا، میں نے اس کا خیال نہیں رکھا، ہائی اس وقت میں یہ کر لیتی، یہ نہ کرتی، اچھا مجھے تو یہ پتا نہیں تھا. جیسے بہت سے لوگ جب میرے پیرنٹنگ کے کچھ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد مجھے وہ کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ریگریٹ ہے کہ میں مثلا اپنے بچے کو مارتی بہت تھی، میں نے ڈانٹا بہت ہے،
میں نے اس کے ساتھ ایسی سختی کی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ایسا جو ریگریٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری جو پیرنٹنگ ہے نا اب اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اور کئی دفعہ ہم پھر ایسے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں جو ہمیں نہیں لینے چاہیے. اسی طرح کسی قسم کا پاسٹ کا ریگریٹ ہو سکتا ہے, اپنی شادی شدہ زندگی میں, اپنے سسرال کے بارے میں, اپنے میکے کے بارے میں, اپنے بچے کی پیدائش کے بارے میں, بچے کی اسکولنگ کے بارے میں, بچے کی اوور آل تربیت کے بارے میں. اچھا, ایک جو پیرنٹ کا ڈپریشن ہوتا ہے وہ اس کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ شیم کی ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے اپنے کسی کام پہ جو ہم نے پہلے کیا ہوتا ہے. اب میرے پاس جب بھی کوئی پیرنٹس آ کے کوئی ایسی بات بتاتے ہیں, دے لوکنگ سو امبیرسڈ اور اتنے پریشان لگ رہے ہوتے ہیں, تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ان اینی گیون ٹائم آپ نے جو بھی فیصلہ کیا اپنی طرف سے بہترین فیصلہ کیا نا. یعنی اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ فیصلہ کرنے سے آپ کے بچے کا یہ چیلنج اتنا بڑھ جائے گا, آپ کے بچے کا یہ نقصان ہو جائے گا, تو کیا آپ وہ فیصلہ کرتے؟ تو اکثر ظاہر ہے پیرنٹس کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ ہم یہ فیصلہ کرتے. تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس شیم کو ہیل کرنا پڑے گا, اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور بھی اس طرح کی وجوہات ہوتی ہیں جو گھوم پھر کے یعنی پاس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی میں آ جاتی ہیں. اچھا, اب اس کو ڈیل کیسے کریں؟ اس کے لیے 2 امپورٹنٹ کام آپ کریں. آپ کی جو چیز آپ کو پہلے گزری ہوئی, چاہے وہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے, جو بھی آپ کو دکھ درد دیتی ہے نا, آپ کے جتنی دفعہ وہ آپ کو بات یاد آتی ہے, آپ کے دل میں ایک تکلیف سی ہوتی ہے, تو آپ ایسے کریں کہ اس کی لسٹ بنا لیں, اس کو بے شک ایک ٹائم لائن پہ لکھ لیں کہ یہ ہوا, بچپن میں یہ ہوا, جوانی میں یہ ہوا, اس وقت یہ ہوا, اس وقت یہ ہوا, وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے اس پین کو جو آپ نے لکھا ہے اس میں سے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا کیا پروڈکٹیوٹی جو ہے میری زندگی میں آئی, مجھے کیا کیا خاص چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوئیں. مثلا اگر مجھے کسی نے دھوکہ دیا اور اس کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا, تو اس سے میں نے کیا سیکھا. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہے, تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور کس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. اب دیکھیں نا, کسی نے تو آپ کو دھوکہ دے دیا لیکن آئندہ کے لیے آپ محتاط ہونا شروع ہو گئے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت کسی چیز کا افسوس رہ گیا, سورو رہ گیا, اور پھر جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب میں بہت اس طرح کی پریشانی میں تھی تو میں نے نا اللہ سے دعا بہت کی, تو میرا اللہ سے تعلق اس سے بہت مضبوط ہوا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کے قریب تب آتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی, ایسا دکھ آتا ہے جس کو وہ حل نہیں کر پا رہے ہوتے. اسی طرح کئی دفعہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری اگر لڑائی بہت ہوتی تھی, اب فلاں شخص سے تو میری بہت لڑائی ہوئی, لیکن میں نے آئندہ کے لیے سیکھ لیا کہ اگر کوئی مجھ سے لڑے تو میں نے کیا کرنا ہے. یا کئی دفعہ اسی انسان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی میرے پاسٹ میں ہوا ہے تو میرا لالچ کیا ہونا چاہیے, لالچ ہونا چاہیے میں نے اس میں سے سیکھا کیا زندگی میں. یعنی بچہ آپ کا پڑھائی نہیں کرتا, بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھتا, بچہ آپ کا بات نہیں سنتا, بچہ آپ کا ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, یہ سارے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز میں اگر آپ نے صرف وہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف میں آپ اگر صرف یہ سوچ لیں کہ میں کس سکل پہ کام کر سکتی ہوں, کون سا پروڈکٹیو ایسپیکٹ ہے جس پہ میں کام کر سکتی ہوں, اور اس پروڈکٹیو کام کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا کام جو ہے آپ سمجھے ہو جاتا ہے ہمارا. اس سے ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور ایک اور امپورٹنٹ چیز سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے پیراڈائمز میں, اپنی سوچ میں بہت اپنے آپ کو ایک پازیٹیو کیریکٹر بنانا پڑے گا. جو ہونا تھا ہو گیا, پاسٹ ہے, میں اس میں واپس نہیں جا سکتی. میں ان باتوں کو بار بار دہرا سکتی ہوں, ایکشن ریپلے کر سکتی ہوں, فلمیں بار بار وہ چلا سکتی ہوں. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو مائی پرابلم. جو چیز میرا مسئلہ حل کرے گی وہ یہ ہے کہ میں نے آئندہ کے لیے اس ٹائم میں رہتے وہ مسٹیکس نہیں کرنی, وہ ریپیٹ نہیں کرنی. میں نے یہ دیکھنا ہے وہاں سے میں نے کیا چیز امپورٹنٹ سیکھی ہے اور اس کو میں نے آگے لے کر چلنا ہے. اگر میں نے یہ کر دیا تو پھر سمجھے میرا کام ہو گیا. اور یہاں سے آپ اپنی ایک سیلف ٹاک کو ٹھیک کرنا شروع کریں. دیکھیں سیلف ٹاک ہماری کیا ہوتی ہے, سیلف ٹاک ہوتی ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا, کھانا بنا رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہ جو چیز ہمیں ڈپریشن دے رہی ہوتی ہے نا اس کو ہم لگاتار سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف پاسٹ کے لیے نہیں, یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے بھی ہے, لیکن میں نے سوچا کہ بہت ساری چیزیں آج میں نے آپ کو بتانی ہے تو میں یہاں پہ اس کو بتا دوں.
تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنی اس سیلف ٹاک کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آج کل کے ینگسٹرز کا بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو سیلف ٹاک ہے نا, ہمیں سوچیں خود بخود آتی ہیں, ہمارا ان پہ کنٹرول نہیں رہتا, کیونکہ ہم خود اس کو کہیں بند نہیں باندھتے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا ہے. جب ہمیں کوئی ایسی سوچ آتی ہے نا, تو ہمیں یہ کیا کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کروکیڈ تھنکنگ کیا ہوتی ہے. ہم اپنی تھنکنگ کو کیسے تباہ کر لیتے ہیں, کیسے ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایکٹیویٹنگ ایجنٹ تو کوئی بھی ہوگا نا. بچے نے کچھ کہہ دیا, ساس نے کہہ دیا, شوہر نے کہہ دیا, شوہر کہتے ہیں بیوی مجھے ٹونٹ کرتی رہتی ہے, میرے اما ابا نے کہہ دیا, ہمسایوں نے کہہ دیا, میرے آفس میں کسی کا جی بچہ بہت ہی کامیاب ہے, بہت اچھا, ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ ایسا کیوں ہے. تو یہ ایکٹیویٹنگ ایجنٹ ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اوپر کرٹیسزم آتا ہے. کئی دفعہ سیلف کرٹیسزم ہوتا ہے, کئی دفعہ ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, کئی دفعہ باہر کے لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اس پورے سینیریو میں اگر آپ کی سیلف ٹاک, اپنے آپ سے بات کرنا ارریشنل ہوگا, میں مر ہی جاؤں, کیا مصیبت ہے, میرا ہی بچہ ایسا کیوں ہے, پتہ نہیں سسرال والے ایسے کیوں ہیں, یہ نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا, یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. اب آپ کنٹینیوس اپنے ایسی تھاٹس کی جگالی کر رہے ہیں, تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. جیسے بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ایک جو بہت برا ایموشن ہے جو کہ ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے, وہ اینگر ہے. اینگر تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بخار چڑھا اور دیکھیں نا مجھے باتیں سنائی جا رہی ہیں. بچے کو بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ وہ سارے گھر والے نا پیچھے ہی پڑ گئے تھے کہ کمزور ہو گیا ہے. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا کہ کمزور لگ رہا ہے, رنگ پیل لگ رہا ہے, تو ہم اس کو لاجیکل طریقے سے نہیں دیکھتے. ہم اپنی سیلف ٹاک میں ارریشنلٹی لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں واقعی نہ بات سنی تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, ایسے ہوگا, وہ ہوگا, اور بس پھر ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اپنے ہسبینڈ کی جان کھاتے ہیں. ایکوریٹ تھنکنگ کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے جب بھی باہر ہمارا ماحول پہ بالکل کنٹرول نہیں ہے. یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ تو آپ کی بات بھی سمجھیں گے, آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے, لیکن کچھ لوگوں کو آپ 100 دفعہ سمجھا دیں گے نا, انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا دل چاہ رہا ہے. کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور جو لوگ باقی لوگ ہیں وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے اس کرٹیسزم کو, جو کہ ایکٹیویٹنگ ایجنٹ ہے, کسی نے کوئی بات کہہ دی پیرنٹنگ کے بارے میں, پاس سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں خیال آ گیا, پریزنٹ سے, فیوچر سے, کچھ بھی ہوا, آپ نے اپنی سیلف ٹاک کو بہت ریشنل رکھنا ہے, بہت ایسا رکھنا ہے جو کہ بالکل درست لائن پہ ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے اس سے آپ تھوڑے سے انوائڈ ہوں گے, لیکن اب آپ جب ایموشنل بہت زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ ان مسائل کو حل کر سکیں گے. جیسے مجھے, آپ کو تو پتہ نہیں کیا سننے کو ملتا ہے, لیکن مجھے اکثر لوگوں سے اپنے ارد گرد جو ہے یہ سننے کو ملتا ہے, تم تو پیرنٹنگ کے لیکچر لیتی ہو, تم تو قرآن پڑھاتی ہو, دیکھو تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اب انسان کو یہ ساری ویوز آتی ہیں ایموشنز کی. یہ ایکٹیویٹنگ ایجنٹ ہے نا, کرٹیسزم آیا ہے. تو اب اگر میں وہاں پہ ان لاجیکل قسم کی باتیں سوچوں تو میں یہی سوچوں گی کہ پتہ نہیں واقعی میرے کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے, یا یہ جو ہے نا پتہ نہیں مجھے کہاں پہ کیا سمجھتے ہیں, خود تو کوئی کام نہیں کرتے, میرے اوپر باتیں سارے گھر والے بناتے رہتے ہیں, اور میں ان میں یا نقص نکالوں گی یا اپنے اندر نقص نکالوں گی. لیکن اگر میں نے اس وقت اپنے آپ کو ریشنل تھنکنگ میں رکھا, اور میں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا نا اس سچویشن سے ڈیٹیچ کیا, اور سوچا کہ اگر کوئی میرے پاس کوئی والدہ آتی ہیں اور مجھے یہ سینیریو دیتی ہیں کہ یہ بچہ کر رہا ہے, تو میں اس کو کیا مشورہ دیتی. بہت میں لاجیکلی سوچ لیتی ہوں. اب میں نے لاجیکلی سوچا تو مجھے وہی آنسر ملا جو میں کر رہی تھی. اگر میں نے واقعی کچھ ایموشنل ہو کے غلط اپروچ یوز کیا تو مجھے وہاں سے بھی جواب مل گیا, وہ جواب مل گیا. اب میں نے کیا کیا, جو کانسیکوینس ہے, مجھے غصہ تو تھوڑا, مطلب تھوڑی سی وہ ایسی فیلنگ تو آئی جیسے انوائڈ ہوئی میں کہ مطلب کمال ہے میرے پہ کرٹیسائز سب کرتے رہتے ہیں, لیکن میں نے اپنے آپ کو وہاں پر بڑے اچھے انداز سے سمجھا لیا, سکھا لیا کہ دس از ناٹ ورتھ اٹ, اور مجھے اس کام کو بالکل بھی ایسے نہیں کرنا, یہ غلط طریقہ ہو جائے گا, اس سے میرا جو مسئلہ ہے نا وہ حل نہیں ہوگا. تو اپنی سیلف ٹاک کے اوپر کام کرنا ہے. پھر آپ نے اپنے پاسٹ کو ہیل کرنا سیکھنا ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے, جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 38 رکھی ہے, جس میں کیا آ رہا ہے, کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, اگر وہ مان جائیں, وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں,
تو ان کو معاف کر دیا جائے گا جو پہلے گزرا. لیکن اگر وہ وہی کام کرتے رہیں گے جو انہوں نے پہلے کیے تو پھر کیا ہے, ان کے ساتھ وہی طریقہ کیا جائے گا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے, ما قد سلف, جو ہونا تھا نا وہ گزر چکا, وہ پہلے ہو چکا, اس ٹائم میں ہم واپس نہیں جا سکتے. میں اکثر مدرس کو جب اسپیشلی وہ بہت زیادہ پاس میں ہوتی ہیں تو میں ان کو بیٹھ کے کہتی ہوں, دیکھیں از دیر اے ٹائم مشین جس سے آپ پاسٹ میں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں تو پاسٹ میں جا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں جا سکتے. تو میں کہتی ہوں پھر چھوڑ دیں نا, بھول جائیں نا اس چیز کو, آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جیسے ہمیں ایک حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس موڈ میں لے کر آنا ہے کہ جو پاس میں نہ تھا ہو گیا, میں نے اس پہ توبہ استغفار کر لی, اب انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. قوی مومن, اس کو یاد رکھنا ہے کون سا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو بہت ہیلدی فریم آف مائنڈ میں رکھتا ہے, ہیلپ لیس فیل نہیں کرتا اور ہر چیز میں صحیح فیصلے کرتا جاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے, پیرنٹل ڈپریشن کے بعد اب ہم نے فیوچر کا سمجھنا ہے. فیوچر کا کیا ہوتا ہے, وہ خوف ہوتا ہے, ہم اور حزن میں سے آتا ہے پیرنٹل انزائٹی. فیوچر کے بارے میں انپریڈکٹیبل طریقے سے جو چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں, ہائی یہ کلاس 2 میں نہیں پڑھ رہا تو جب یہ جائے گا میٹرک میں اور کالج یونیورسٹی میں پھر اس کا کیا بنے گا, اللہ یہ کھانا نہیں کھاتا, پھر جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر کیا کرے گا, اور ارریشنل قسم کی ایسی تھاٹس ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. ہم سوچتے ہی رہتے ہیں, کلاس 3 کی بچی ہے اور اس سے بھی کام نہیں مینج ہو رہے, ہم کہتے ہیں اتنی کلمزی ہے, اس کا شادی کے بعد کیا بنے گا, اور پھر اس انزائٹی کے ساتھ ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا اور پتہ نہیں اس کو کوئی بیماری نہ ہو جائے. اور انزائٹی کا علاج جو ہے سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹرائیڈ کو سمجھنا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں گے, یعنی جو اسباب ہیں, جو کرنے کے کام ہیں, اب ہم نے بہت سارے کاموں پہ بات کی بھی ہوئی ہے, اگر ہم ان سب کو اختیار کریں گے, ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ دس از واٹ مائی جاب از, اور یہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے اللہ پہ توکل کرنا ہے, اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو آپ اپنے آپ کو ٹرسٹ کریں اور جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں, یا آپ ڈسیپٹیو برین میسجز کو ایکنالج کرتے چلے جائیں. آپ کا دماغ جو ہے نا کھچڑیاں پکا رہا ہے, حلیم پکا رہا ہے, بریانیاں پکا رہا ہے اور آپ کو وہ دیتا چلا جا رہا ہے, آپ ان سب چیزوں کو ایکسپٹ کریں اور آپ جو ہے ہر بات کو اپنے لیں کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ ایسا, یہ میری ساس کا مسئلہ ہے, دراصل میرے میاں غصہ کرتے ہیں نا تو وہ میرا بچے میں بھی آ گیا, دراصل وہ گالیاں بہت فلاں شخص دیتا ہے تو میرے بچے نے بھی گالی سیکھ لی ہے. بھئی آپ کے بچے نے آپ سے کوئی اچھی بات کیوں نہیں سیکھی؟ اگر آپ اس کو حق کی بات سکھانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ پہ بھروسہ کم کرتے ہیں, اپنے آپ پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, اور یہ جو ڈسیپٹیو میسجز ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ جاتے ہیں جو ہمارا دماغ جو ہے وہ پکا رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جیسے سورۃ طلاق میں آیت نمبر 3 میں اس کا ایک حصہ آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو کہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اور حزن کی کیفیات میں اگر پاسٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں ڈپریشن کی ویو آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اب میں پاسٹ میں واپس نہیں جا سکتی, اس میں مجھے اپنی سیلف ٹاک کو پازیٹیو کرنا ہے اور مجھے آگے موو کرنا ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ میں کیا کروں. اسی طرح اگر مجھے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہے تو میں نے اپنے آپ کو بتانا ہے, ہولڈ کرنا ہے, بریکیں لگانی ہیں اور بتانا ہے کہ فیوچر کے لیے میں ابھی کچھ کر سکتی ہوں, اس لیے مجھے فیوچر کے لیے اپنے رب پر بھروسہ کرنا پڑے گا, توکل کی طرف جانا پڑے گا. اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اگر کوئی انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے, فل ٹرسٹ اللہ پہ وہ چھوڑ دیتا ہے, تو وہ اللہ کی دی ہوئی لمٹس کو بھی سمجھتا ہے, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, مجھے کیا نہیں کرنا. اللہ کی نعمتیں بھی اسے نظر آتی ہیں, ہاں میرا بچہ شرارتی ہے, ہاں میرا بچہ بات نہیں سنتا, لیکن اللہ نے مجھے نارمل اولاد دی ہے نا, اس کے اندر کوئی ایسا ایرر نہیں ہے. اچھا اگر کوئی اس کے اندر کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے, کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا کوئی اور اس کا چیلنج ہے, تو اس کے اندر کیا کیا خوبی ہے میں دیکھوں, اس کی اللہ نے اور کیا کیا نعمتیں دی ہیں. ایک اور بچہ دیا ہے جو نارمل ہے, یہ جو نعمتیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں یا مجھے وہ پوٹینشیل دی ہے وہ ہم نہیں سوچتے. جب انسان توکل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ ڈی بی ایم, یہ کیا تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو ہمارے دماغ کے اندر ڈسیپٹیو برین میسجز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں, اور اس کو میں تھوڑا سا بھی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گی. اور پھر ہماری جو سیلف ٹاک ہے نا یہ بھی بہت نیگیٹو ہوتی جاتی ہے. تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ کو لگے کہ آپ کی سیلف ٹاک بہت نیگیٹو ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ کا اللہ پہ بھروسہ جو ہے نا وہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہ ڈسیپٹیو برین میسجز یہ کیسے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں بہت ایموشنالٹی دیتے ہیں. ٹیمپٹیشن,
کہ فلاں نے پڑھائی نہ کی تو میں ایک چپیڑ لگاؤں گی. میرا دل چاہتا تھا چیخوں چلاؤں ماروں اس کو. میرا دل چاہتا تھا اسے کھری کھری باتیں سنا دوں. یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, یہ میں کہ سسرال میں ہو سکتا ہے. وہ بچے ہمارے وہیں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہم پھر بچوں کے وہ جو اپرچونیٹیز یوز کرنے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاؤٹس ہمیں ہو جاتے ہیں, پہلے تو اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, پھر اپنے پیرنٹنگ سٹائل پہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, ہمیں ایسے ایسے وہم ایلیوژنز اور ڈس ایلیوژنز اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہر معاملے میں کہ یہ پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے. اور اکثر میں نے یہ جو مجھے یہ ڈسیپٹیو برین میسج میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز لگتی ہے, جو پیرنٹس کہتے ہیں میرا بچہ جان کے کر رہا تھا, میرا بچہ نا جھوٹ بول رہا تھا. جھوٹ بولنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں, یا میرا بچہ نا ایسی کہانیاں بناتا رہتا ہے. دیکھیں ایسی کہانیاں بنانے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جن کو یہ اس طرح کے دماغ میں ایسے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ہر بات پہ وداؤٹ ریزن وہ کہتے ہیں بس پتہ نہیں کیوں میری طبیعت ہی خراب رہتی ہے, مجھ سے کچھ کیا نہیں جاتا, اور ہر طرح کے ایکسپیرینسز ان کے دماغ میں پاپ اپ کرتے رہتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی ایسی سوچ آتی ہے اس کے لیے آپ ہمیشہ ریالٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ریالٹی ٹیسٹنگ کا کیا طریقہ ہوتا ہے, مثلاً آپ کو کوئی وہم آیا نا, آپ نے کہا کہ میری ساس مجھے نا ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں بچہ نہیں صحیح پالتی. تو ریالٹی ٹیسٹنگ کیا ہے, کیا انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا ہے کہ آپ بچہ صحیح نہیں پالتی ہیں, آپ کو پالنا نہیں آتا؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو سیکھ لیں, اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو کیوں آپ اپنے دماغ میں اس چیز کو پکاتی ہیں جو کہ انہوں نے پکانے کے لیے نہیں آپ کو دی ہوئی. انہوں نے نہ مسالہ دیا نہ گروسری کی, اس سلسلے میں آپ خود سے ہی ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں. تو یہ ریالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح میرا بچہ جان کے نہیں پڑتا, جو بھی مدر مجھے یہ کہتی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں میری بات سنیں, آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے تیار ہوتا ہے, اس میں بھی اماں کی ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. صبح اٹھنے کے ساتھ تیار ہو, یہ کرو, بیگ میں رکھو, ناشتہ کرو, برش کرو, دودھ پی لو, یہ کھا لو, اور وہ جان کے بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے صبح اٹھوں گا اور اماں نا مجھے اتنی باتیں سنائیں گی, اماں باپ پھر دونوں ڈانٹیں گے اور بہن بہن سے مقابلہ بھی کریں گے, میری سیلف اسٹیم بالکل 3rd کلاس لو ہوتی جائے گی, اور میں تو وہ سارا وقت آرام سے گزارتا چلا جاؤں گا. پھر وہ بچہ اسکول جائے گا, خیر آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, لیکن اگر ہم ویسے دیکھ لیں اسکول جائے گا, اسکول میں ہر ٹیچر نیا سبجیکٹ پڑھائے گی, نئی باتیں پڑھائے گی, باتیں سنائے گی, اور بچہ کہہ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج نا مجھے ذرا زیادہ ڈانٹ پڑے, تو میں نا جان کے نہیں پڑھتا, میں جان کے نہیں لکھتا, میں جان کے یہ کام نہیں کرتا. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ یہ ریالٹی ٹیسٹنگ کے خلاف ہے. آپ اگر کئی دفعہ بچوں سے بات کریں تو بچے آپ کو وہ فیکٹس بتاتے ہیں, لیکن ہماری آئرنی یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے. میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ ایک کلاس میں بچہ تھا جو میرے پاس, جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں ہمارے بچے کی, اس میں پڑھنے آتا تھا. اب وہ ٹیچر کو بہت تنگ کر رہا تھا, تو میں نے جب اس سے پوچھا الگ سے بلا کے, اور ٹیچر نے بھی مجھے یہی کہا کہ جان کے تنگ کرتا ہے, اور اماں بھی ماشاءاللہ ٹیچر کو کہتی ہے کہ گھر میں بھی جان کے تنگ کرتا ہے, اس کو کھینچ کے رکھیں, لگا دیا کریں اگر آپ کا دل چاہتا ہے. جب میں نے اس بچے کو بلا کے پوچھا کہ بیٹا why do you behave like this in the class, اس نے مجھے کہا ٹیچر I am getting bored. میں نے کہا why do you think you are getting bored, اس نے کہا because اب مجھے یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو میں نے جب اس کی ایج چیک کی تو وہ شاید ہم سے کوئی ایرر ہوا تھا, اور وہ اس سے بڑی ایج گروپ میں فٹ ہوتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ اوکے I'll give you a chance, you go and sit in the other class, اور اگر آپ وہاں پہ سیٹل ہو گئے تو ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوا, وہ بچہ بالکل سیٹل ہو گیا. اسی طرح ایک اور بچہ تھا, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ میں بور ہوتا ہوں یا ٹیچر میری بات نہیں سنتی, اور وہ ٹیچر کو تنگ کر رہا تھا. تو یعنی بچوں کا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی چیز کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس اس کو سمجھتے نہیں.